یہ جب سوال آیا تھا کہ تبلیغی جماعت اس وقت دنیا میں سب سے اونچی خدمات انجام دے رہی ہے، اور خطیب صاحب جو جہاد کا تذکرہ کرتے ہیں انہوں نے جہاد کا کون سا کارنامہ انجام دیا، تو اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو LKG UKG نرسری بیبی سٹنگ سے وہاں سے شروع کیا کلاس۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ معصوم ہیں، اور کائنات میں ان کے بعد سب سے اونچا مقام اور سب سے اونچا مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے اجتہادی بھول کروا کر قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 100% حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، انسان ہیں، ان سے بھول ہو سکتی ہے۔ اور اس کے کئی واقعات، حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اور دمشق کی جامع مسجد کے مؤذن صاحب کا واقعہ، اور جو ایک واقعہ میں نے بطور ثبوت کے بطور حوالے کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب آئیے اصل عنوان کی طرف اور اصل موضوع کی طرف۔ اصل میں ہمارے اوپر لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تبلیغی جماعت کے خلاف بات کہی۔ ایک ہوتا ہے کسی معاملے میں بات کرنا، مسلمانوں کے بارے میں بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف بات کرنا۔ ایک ہوتا ہے قرآن شریف کے بارے میں بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے قرآن شریف کے خلاف بات کرنا۔ یہ جو آج تہمت لگا رہے ہیں، رمضان المبارک کا مقدس مبارک مہینہ ہے، میں رب ذوالجلال کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ پاپڑ ہو جائیں گے، ان کی نیکیاں مجھے دینی پڑیں گی ان کو۔ ہم نے اس بارے میں کہا، اور کیوں کہا؟ اس لیے کہ کوئی جماعت، کوئی تحریک اور کوئی فرق ایسا نہیں کہ ہم اس کو کہہ سکیں گے کہ آسمان سے جبرائیل نے اس کو نازل کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر تھے تو ایک نمبر کا کافر اور کڑے درجے کا مشرک اور اسلام سے خارج ہوا آدمی ہے۔ اور غلام محمد قادیانی کے ماننے والوں میں ایک اور ماننے والے کا اضافہ ہو گیا، وہ اللہ کے ولی تھے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر حضرت اقدس شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے، اور آپ نے ایک نظام جاری فرمایا دعوت و تبلیغ کا، اور حضرت اقدس مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام کی جو ابتدا فرمائی وہ میوات سے فرمائی۔ میوات کے اندر خاندانی مسلمان تھے۔ آج بھی ہندوستان کے کئی علاقے ایسے ہیں کہ ماں مسلمان، باپ مسلمان، خاندان مسلمان، اور ان کا نام مسلمان، ان کے گھر میں تصویر رکھی ہوئی ہے، صلیب کی بھی رکھی ہوئی ہے، اور گنیش کی بھی رکھی ہوئی ہے، مکہ مکرمہ کی بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ملتا ہے انہیں دے ڈالیں گے، اس سے کیا ملتا ہے انہیں دے ڈالیں گے، یعنی مذہب کا کوئی شعور نہیں، نماز کا پتہ نہیں۔ حضرت اقدس مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پنڈو بیچنے والے، اسکراپ مرچنٹ، یہ فٹ پاتھ کے چپٹ خناتی ہمیں کیا بتائیں گے حضرت کی ذات گرامی کیا، اور حضرت نے امت کے لیے کیا خدمات انجام دی، اللہ کے یہاں حضرت کا کیا مقام اور کیا درجہ۔ آج حدیث پاک میں آقا نے فرمایا قیامت کے قریب اللہ علم اٹھا لے گا، اور جب علم اٹھا لے گا تو اس علم کی بات جاہل لوگ سنبھالیں گے۔ وہ جاہل علماء کو فتوا دے
تم جماعت کے بارے میں نہیں بول سکتے، تم آزاد۔ بھائی ہم داڑھی کے بارے میں بول رہے ہیں، داڑھی منڈا ہجڑا ہے، داڑھی منڈا ایسا ہے، داڑھی منڈا ویسا ہے۔ کوئی آدمی پیچھے جا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بولا جائے، بھائی سنت کے خلاف بولا یا داڑھی منڈانے والے کے بارے میں نے کہا کہ یہ خلاف مستعمل ہے؟ میں بے نمازی کے بارے میں بولا یا اسلام کے خلاف بولا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو الہام کیا اور ایک دل میں طریقہ ڈالا، 4 مہینے کی ترتیب، 40 دن کی ترتیب، 3 دن کی ترتیب، جو ترتیب بزرگان دین کے مشورے سے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام جو شروع ہوا تھانہ بھون کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میں آپ کو جگہ دکھا سکتا ہوں کہ جس جگہ پر حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے پاس، آپ کے چرنوں کے پاس پہنچے اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے کہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دوں۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں استخارہ کروں گا اور مشورہ کروں گا اللہ تعالیٰ سے اور بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ 3 دن کے استخارے کے بعد فرمایا الیاس کام تو شروع کر رہے ہو لیکن اس کام کی بات دور آگے جا کر جاہلوں کے ہاتھ میں ہو جائے گی۔ وہ کسی قسم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ جماعت آسمان سے نازل کردہ فریضہ، جماعت سے نہیں جوڑے، نہیں اسلام نہیں، جماعت میں نہیں گئے مسلمان، یہ کس نے بتایا؟ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ان کے ملفوظات، ان کے مواعظ اور ان کے تقریروں میں یہ بات ہے۔ یہ کس نے لازم کر دیا؟ اس کے بغیر زندگی نہیں۔ اب تو رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک لڑکی کا رشتہ ہوا، پھر اس کے بعد کسی خبیث نے اس کے دل کے اندر، لڑکی کے ماں باپ کے دل میں، باپ کے دل میں، چچا کے دل میں بات ڈالی، ارے تمہارے گھرانے میں اجتماع ہوتا ہے، تمہارا وقت لگتا ہے اللہ کے راستے میں، اور یہ لڑکا جو ہے وہ ہے جس کا وقت اللہ کے راستے نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، لڑکا توڑ دیا۔ بتائیے، لے کر آتے اس کو بتا دے اس راستے کے فوائد کیا ہیں، اس راستے سے کتنے شرابی قائد ہو چکے ہیں، کتنے کبابی، کتنے زانی، کتنے بدکار، اللہ اللہ، کتنی کروڑوں 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 نیکیاں حضرت اقدس مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک میں نازل کرتا ہوگا۔ آسمان کے ستارے اللہ کی قسم کم ہوں گے، ان سے زیادہ حضرت کی نیکیاں ہوں گی۔ کتنے لوگ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ویسٹ انڈیز، جرمنی، فرانس، امریکہ، برطانیہ، ایران، تہران، بنگلہ دیش، سری لنکا، کہاں یہ فیض عام نہیں ہے؟ بتائیے، کسی کو دیوانے کتے نے کاٹا ہو یا گلی کے خنزیر کا گوشت وہ کھا چکا ہو تو جماعت کے خلاف بات کرے گا، حضرت کے خلاف بات کرے گا۔ ہمارا کہنا یہ ہے، حضرت نے جن اصول اور جن ضوابط پر اس گاڑی کو چلایا تھا، کیا آج گاڑی اس نہج پر چل رہی ہے؟ کیا آج گاڑی حضرت کے پٹری پر چل رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ تم کو کس نے حق دیا ہمارے بارے میں کہنے کا؟ تمہارا وقت لگا کیا؟ تم جماعت کے آدمی ہو کیا؟ تم جا کر بڑے بزرگوں کو بولو، تو ایسا کرے تو غیر مخلدان کا ان کے بڑے بزرگوں کو بولنا، بیرلمیاں کا خبر پرستوں کو، مجاوروں کو جا کر بولنا، داڑھی مڑنے کا موبائل نمبر لے کر SMS کرنا، داڑھی مڈانا حرام، یہاں بیٹھ جا کر کیا کرنا؟ تقریر نہیں کرنا، باخر دعوانا الحمدللہ۔ عالم تیرے گھر کا نوکر ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، کمینے پوری دنیا کی جماعتیں جو ہے ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ جائے۔ عالم نبی کا وارث، نبی کا جانشین ہے، نبی نہیں آ سکتے، رسول نہیں آ سکتے، لیکن نبی اور رسول کا جانشین اللہ نے عالم دین کو بنایا۔ اور یہ کس کھیتی کا مولی ہے؟ یہ علماء کو حکم دیتا، یہ فرقے میں بارے میں مت کہو، تمہیں جماعت کے بارے میں مت بولو، برائی دیکھیں گے ضرور بولیں گے۔ ایک نوشا درزی کو کپڑے دیتا، امیر صاحب، غریب صاحب، جمعرات کو میرا نکاح، ہاتھاں پاؤں پکڑ تو ذرا سیدھا لو،
اب جمعرات کی صبح کو جا کر دیکھا تو تالا، کوسے گا، گالیاں دے گا، بددعا دے گا، نہیں دے گا، خیر یوں تو کر کر کسی کا بھیک کا جوڑا پہن لیا، جمعہ کو دیکھا دکان بند، ہفتے کو دیکھا دکان بند، اتوار کو دیکھا دکان بند، کہاں رہ گیا؟ ابھی نہیں بولنا، اللہ کے راستے میں چلے، یہ حدیث اجازت دیتی ہے؟ کسی کا قرض لے لیا، دینے کا وعدہ تھا اور کہتا ہے کہ میں چلا گیا، خرچ ہے، حدیث اجازت دیتی ہے؟ اجتماع کو برباد کرنے والے، بدنام کرنے والے ایسے لوگ ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں تو مسلمانوں کو کہتے ہیں، اسلام کے خلاف نہیں کہتے۔ اگر کوئی مائی کا لال اپنے باپ سے صحیح پیدا ہو، اب تک کی تقریروں میں یہ ثابت کر دے کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ آپ چلا نہیں جا سکتے، 4 مہینے نہیں جا سکتے، 3 دن نہیں جا سکتے۔ جن دنوں ہمارا بیان جمعہ میں چل رہا تھا، تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت، بخدا ان امیروں کو ڈر کر نہیں، متولیوں کو ڈر کر نہیں، کمیٹی والوں کو ڈر کر نہیں، خدا نے وہ چیز رکھی ہی نہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ جس دن مخلوق کا ڈر دل میں پیدا ہو، خدا اس سے پہلے مجھے موت دے دے۔ کیوں ہے زندگی پر؟ ان دنوں میرا بچہ جہاں بیٹھے ہیں صاحب توصیف بھائی، ان کے ساتھ جماعت میں چل رہا ہے، یہ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ مرکز سے مجھے پیسہ آتا ہے، یا ہے کہ نئی بلاک کی کمیٹی والے تبلیغی جماعت والے تھے؟ اگر میں اس کو غلط کہتا، انہی دنوں میرا بچہ کیوں چل رہا تھا پنجاب کے اندر، سرہند کے اندر جماعت چل رہی تھی، تو مت لگائیے گا، قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی۔ میسور کے بیان کے اندر میں نے کہا کہ اگر بھیا خاموش بیٹھ جاؤ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو کتے اور خنزیر سے بدتر مجھے موت دے اگر میں نے تبلیغ کے خلاف کہا۔ میں نے جو لوگ کرتوت کرتے ہیں، آ کر مفتی بن جاتے ہیں، آ کے علامہ بن جاتے ہیں، آ کر ولی بن جاتے ہیں، ایک ساتھی دوسرے کیا ولی خیریت، مذاق ہے؟ ولایت کا مقام کیا؟ آقا فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں اس آدمی کے خلاف جو ولیوں کی توہین کرے۔ منہ پر داڑھی نہیں، پیشاب کو ڈھیلا لینے کی تمیز نہیں، کیا ولی کرتے نہیں کرتے بھائی میرے؟ سلام کا انتظار کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ میں سوچا ہمارے جس محلے میں ابھی میرا مکان ہے، کہا کہ لوگ تنگ کریں گے، کوئی فون کر کے فتویٰ پوچھے گا، کوئی مسئلہ پوچھے گا، کوئی بچی کے بارے میں پوچھے گا، جینا حرام ہو جائے گا۔ کسی کو پتا ہی نہیں کہ عالم کیا ہوتا ہے، مولوی کیا ہوتا ہے۔ پوچھا تو پوچھا، یہ پوچھا حضرت مسجد میں گھسے تو تمہیں سلام نہیں کرتے کہتے نا؟ مسجد میں سلام کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی ذکر میں رہتا ہے، ایک آدمی قرآن میں رہتا ہے، ایک آدمی نماز میں رہتا ہے، مسجد سلام کرنے کی جگہ ہے۔ تاکہ جہالت کس حد تک آگ آ چکی ہے۔ تو یہ تو چیزیں ایک عالم دیکھتا ہے۔ جب ہم خبر پرستوں کے بارے میں کہے تو ہم کو کندھے پر اٹھا لیا، جی شیر رہا تو بنگلور میں نہیں، کرناٹک میں کیسا خبر پرستہ کے بارے میں بول رہا لگ گیا، غیر مقلدہ کے بارے میں ہوا، وقت کا موسیٰ ہے جو فرعون کو للکار رہا ہے، فلاں فرقے کے بارے میں، فلاں جماعت کے بارے میں۔ اب جب یہ جماعت کے بارے میں بات آئی، بھیا ایسا نہیں کرتے، حضرت مولانا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ عالم نہیں کہے گا تو تیرا باپ کہے گا۔ کوئی ضروری کہ جو آدمی جس جماعت کے بارے میں کہے وہ اس جماعت میں اپنا وقت لگائے، یہ کوئی مسئلہ ہے شریعت کا؟ کبھی اس والوں نے کہا حضرت ہمارے خبروں کے بارے میں سب بول نہ لینا، تب تو بھی عرس میں آپ کو بیٹھیں کیا؟ بدکاری کے بارے میں کہا، اور بدکار عورت، رنڈی عورت نے کہا حضرت بول نہ لینا، حرام حرام کر بول کر، تب تو بھی آئے گا تمہیں ہمارے رنڈی کھانے کو۔ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ عالم نبی کے نائب اور نبی کے جانشین سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ کوسا ترک خاں ہو، جماعت کا امیر ہو، غریب ہو، کچھ بھی نہیں چلتا ہے عالم کے سامنے۔ گناہ ہے، ہم نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے یہ چیز خلاف شرع ہے۔ اور جو جہال بیان کرتے ہیں، جنگ آزادی کے اندر علماء شہید ہو گئے، کئی کو ہوئے،
ان کا وقت نہیں لگا کرتا۔ اور کی سب باتیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دلائل کے ساتھ اب یہ باتیں کہے کو وہاں گئے تو مزاج جماعت کے خلاف بن جاتا ہے، آدمی جماعت میں جانے والا رک جاتا ہے، بولنا رہا تو مرکز میں جا کر بولنا، بولنا رہا تو اپنے آدمیوں میں بولنا، بولنا رہا تو خفیہ بولنا۔ بھائی دنیا والوں کو معلوم ہے، جیسے داڑھی کے بارے میں بول رہی، خبر پرستی کے، بریلیت کے بارے میں، رضاخانیت کے بارے میں، غیر مخلفیت کے بارے میں، شیعیت کے بارے میں، قادیانیت کے بارے میں، ہر فرقے کے کس فرقے کے بارے میں بیان نہیں ہے بتائیے آپ؟ اب وہ لوگ کہیں کہ بھائی ہمارے لوگوں کو آ کر کہو، خفیہ کہو۔ اور میں نے بتایا نبی کے علاوہ اصل کیا ہے، یہ جو شخصیت پرستی ہوتی ہے نا، یہ ہمارے اندر بھی بیماری ہے۔ ہم نے کسی کو مان لیا، اب اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں، کان کے اندر ہم نے سیس پگھلا کر ڈال لیا۔ زبیر صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں، صاحب پیغمبر ہے۔ یہ آیات جہاد کا جو استعمال ہے پورے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، جو دیوبند کے صدر مفتی ہیں، اور حضرت اقدس مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دو ہستیوں کے علاوہ کسی عالم نے تبلیغ کی وکالت کرتے ہوئے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تم اپنے تبلیغ کے کام کو جہاد سے تعبیر کر سکتے ہو۔ اور یہ مت سمجھو کہ ہم نے پہلی مرتبہ کوئی اس تعلق سے بات کہی۔ کون عالم ہے، اللہ والا ہے، جو اس جماعت کی اصلاح کے بارے میں بات نہ نہیں کہی؟ مسیح الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا انہوں نے تبلیغ کے بارے میں کتابچہ نہیں لکھا؟ حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے ان کارناموں کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ امر بالمعروف تو کرتے ہیں بڑے زوروں سے، نہیں ابھی منکر نہیں ہے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظام چلایا تھا وہ دو ٹانگوں کا نظام تھا، ایک ٹانگ تھی امر بالمعروف کی اور دوسری ٹانگ تھی نہیں ابھی منکر کی۔ تو حضرت نے ایک جماعت علماء کی تیار کی کہ جاؤ تم نہیں ابھی منکر کا کام کرو۔ کتنی کتابیں لندن کے اندر حضرت مولانا یوسف صاحب دعویٰ رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے اکابر علماء کے فتاوی کو جمع کیا اور کہا کہ عورتوں کی جماعت اس زمانے میں نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی۔ مانو تو سمجھ میں آئے، دیکھو تو سمجھ میں آئے۔ الہ آباد کے مولانا الکلام البلیغ فی احکام التبلیغ، انہوں نے کتاب لکھی اور ایسی معیاری کتاب قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر لکھی۔ بڑے پر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، کسی نے ان حضرت سے پوچھا، حضرت اتنے بڑے بزرگ بنے بیٹھے ہیں، کیا آپ کے شیخ کا وقت لگا کیا؟ حضرت اتنے ناراض ہو گئے اور اتنے غضبناک ہو گئے کہ تم کتنے وقت کی بات کر رہے ہو؟ کہا 4 مہینے 40۔ کہا ختم کرو بات کو، اپنے سن بلوغت سے لے کر موت تک ہر سانس حضرت کی اللہ کے لیے وقت۔ کوئی کہے نہیں وہ نہیں، ہمیں جیسا بول رہی ویسا کرنا۔ اگر کوئی ایک حدیث بتا دے کہ ایک آدمی اگر چلے میں نہ جائے، 4 مہینے نہ جائے تو قبر کے اندر پسلیاں مل جائیں گی، ایسا ہم نے یہ کہا۔ ایسا مت سوچو، ایک تربیتی نظام ہے، ایک الہامی نظام ہے، جو چیز جس مرتبے کی ہے اس کو اس مقام پر رکھو۔ ہم نے یہی بات کہی اور ہم نے اکابرین کے تعلق سے سخت رویہ اس لیے اپنایا۔ جمعیت علماء ہند ایک تنظیم ہے، جمعیت علماء ایک تنظیم ہے جس نے جنگ آزادی کے اندر 1857 سے بہت پہلے اس ہندوستان کی آزادی کی فکر اس میں کی۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے چوٹی کے اکابرین جن کی تقوی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، انہوں نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی۔ آج اگر میں بنگلور کا جمعیت علماء کا صدر ہوں، ولو نہیں ہوں، میں مانو کہ میں صدر ہوں اور بینر لگا کر، آفس لگا کر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ جو جمعیت کا نیشنل قومی صدر ہوتا ہے، مولانا ارشد صاحب یا مولانا محمود مدنی۔ لوگ ان کو پوچھتے ہیں حضرت یہ جمعیت کے اندر کیا ہو رہا ہے؟
ہمارے علاقے کے اندر بنگلور کے اندر جو صدر ہیں مولانا انور شاہ ولوی پر کہ انہوں نے اس بینر تلے سیاسی لوگوں کی دوستی بڑھا رکھی ہے، اس بینر تلے چندہ وصول کر رہے ہیں۔ ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ اسکول کے اندر بچے لڑ لیتے ہیں، ایک بچہ دوسرے بچے کا دانت توڑ دیتا ہے، باپ آ کر بچے کو نہیں پوچھتا، سیدھے پرنسپل کے پاس جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے تمہاری اسکول کے اندر؟ اس مسجد کے اندر اگر کوئی معاملہ ہو جائے آ کر مؤذن صاحب کو پوچھتے نہیں، آ کر امام صاحب کو پوچھتے نہیں، جو صدر صاحب ہیں، جو متولی ہیں اور جو ذمہ دار ہیں، سیدھے آ کر ان کو پوچھا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور اور یہ دنیا کا قانون ہے۔ ہمارا بچہ گلی میں جو ہے کرکٹ کھیلتا ہے، بال جا کر کھڑکی کو لگتا ہے اور اس کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر والے آ کر بچے کی گلے کے پلیٹ پکڑ لے کو، ہے شیشے کے پیسے دے رہے، گلاس کے پیسے دے رہے، کھڑکی کے پیسے، یہ کرتی یا گھر کے ذمہ دار باپ سے بات کرتی؟ تو یہ ہمارا کہنا یہ ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جماعت کے تعلق سے آج جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، علماء کی جو بے عزتی، خانقاہوں کی جو بے عزتی، مدارس کی جو بے عزتی، ائمہ کی جو بے عزتی۔ دلی کے اندر ایک مسجد کے اندر گیا میں، جو مسجد آپ کو اتر پردیش کے بارڈر پر ہمارے ساتھی حضرات بھی آئے تھے، میں نے کہا خیریت سے تو ہے، کیسے چل رہا ہے؟ ورنہ اماموں کے اوپر تو تلوار لٹکتی رہتی ہے، وہ ظہر کا سلام پھیرتے ہیں تو عصر کی تکبیر تحریمہ کی ضمانت نہیں ہوتی، وہ فجر پڑھاتے ہیں ظہر کی ضمانت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ایک امام دوسرے امام سے یہی نہ پوچھے گا؟ اس نے کہا سال میں ایک مرتبہ میں اپنی امامت و کتابت کا رینیول کر لیتا ہوں، جیسے لائسنس رینیول ہوتا ہے، جیسے پاسپورٹ رینیول ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا طریقہ ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی کر لیں گے، ہماری نوکری پکی ہو جائے گی۔ کہا کہ سال میں ایک مرتبہ جماعت والوں کی مسجد ہے، کمیٹی جماعت والوں کی ہے، 40 دن مجھے بھیج کے دیتے ہیں، میں گھوم پھر کے آ جاتا ہوں، ایک سال میرا پکا ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ نظریہ، حالانکہ اس سے قابل متقی اور پرہیزگار اللہ والا، قوم کو سدھارنے والا، بتائیے کہ نظریہ 40 دن وہ جائے گا، مدرسہ کون پڑھائے گا؟ 40 دن جائے گا، کتنے جمعہ اس درمیان میں آئیں گے؟ ایک جمعہ ناغہ ہو جائے گا، عوام سامعین اور خطیب کے درمیان کیا کلیکشن ٹوٹ نہیں جائے گا؟ کیا بچے کا سبق ادھورا نہیں ہو جائے گا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے جو مفادات ہیں، ہم نے کہا کہ کسی کو دیوانے کتے نے کاٹا ہو وہ انکار کرے۔ آج فارین کے اندر جو چرچوں کو مسجد بنایا جا رہا ہے، جماعت والوں کی محنت سے، ان کے صدقے میں۔ آج دیہاتوں کے اندر جہاں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، چھریوں پر کوئی پردادا پردانا ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا، نسل در نسل وہ چھریاں چل رہی ہیں، ان کے مبارک قدم پڑھنے سے اللہ نے وہاں دین کی شمع کو روشن کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں مدرسہ چل رہا ہے، مدرسے کے فائدے ہیں، مدرسے سے نبی کے وارث، نبی کے جانشین اور دین اسلام کے قلعے کے سپاہی اور مجاہد پیدا ہوتے ہیں۔ مدرسے کا نام لے کر میں مدرسہ کھول کر چندہ کھا لیا کروں، چندہ کھانے کی مخالفت ہے، مخالفت مدرسے کی نہیں ہے۔ جماعت کے افادات اور جماعت کی روشنیاں اور جماعت کی رحمت برکتوں کا انکار نہیں، لیکن جماعت کی آڑ کے اندر جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اکابرین کو بدنام کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے ہم نے ان بزرگوں کا ضرور نام لیا، آج بھی لیتا ہوں، قیامت تک لوں گا، اس لیے کہ کسی بھی جماعت کے اندر کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، سرپرست اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جمعیت علماء نے اگر کوئی گڑبڑ ہو پورے عالم میں، اس کے صدر اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ انڈیا کے اندر کوئی معاملہ ہو، وزیر اعظم اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا قانون ہے۔ اور ہم کو کیوں برا لگا؟ اس لیے برا لگا کہ ہم نے خون کے قطرے قطرے میں دل و دماغ کے اندر ضرورت سے زیادہ ان کو بٹھا لیا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرات صحابہ کرام اس درجے محبت کیا کرتے تھے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی قسم ماں کے ٹکڑے ہونا برداشت کر سکتے تھے، بچے کے
ٹکڑے ہو کر چیل اور گرا کر اس کے ٹکڑے اٹھا لے برداشت کر سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی جنگل کی طرف چلا گیا، کوئی دیواروں کو سر مارنے لگا، حضرت عمر بن خطاب جیسا صحابی نیا سے تلوار نکال لیا اور کہنے لگے آپ اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ خبردار، میرے محبوب مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میرے محبوب مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ بہت محبت، ہم نے ایسے محبت کر لی، لیکن صدیق تو صدیق ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر عمر تلوار کیوں نہیں ہم سے نکلی؟ دیکھو نا، یہ میرے محبوب کو کہتے ہیں مر گئے، انتقال فرما لے، پردہ فرما لے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں ہے میرے محبوب؟ لے آ یہاں حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کمرے میں۔ کہاں گئے؟ چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چہرے سے چادر کو ہٹایا، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ جذبات کو قابو میں رکھنا ایمان کی دلیل ہے، جذبات کی روح میں بہنا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ کہنے والے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں 2 دن پہلے کہا، حضرت اقدس مولانا شفیق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں بنگلور سے جو لوگ گئے انہوں نے غلط کیا، اس لیے کہ انہوں نے تراویح کے اندر کلام پاک کے تسلسل کو توڑ دیا۔ ان کو جانا ضروری نہیں تھا، اگر یہ نہیں پڑھتے تو ان کو پوچھ نہیں تھی، لیکن پوچھ اس بات کی ہے کہ تم نے کلام پاک کو ادھورا کیوں رکھا۔ اب اس کو دوسرے انداز میں کہہ سکتے ہیں، جا کر کہنے والا حضرت کو بھی چھوڑے نہیں بھی، آخر بزرگ تھے، ساؤتھ انڈیا کے، جنوبی ہندوستان کے، جنازہ پڑھنا غلط کرتے ان کا۔ میں بولیا تو کیا سمجھایا تو کہ بھئی کلام پاک تراویح میں مکمل ہو رہا ہے، اب آپ لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ یہاں بیٹھ کر ہم نے یہاں 3 مرتبہ قل اللہ پڑھا اور کہا اس کا ثواب حضرت کو پہنچائے، ایک کلام پاک کا ثواب، ہر آدمی ایک کلام پاک کا ثواب حضرت کو پہنچائے، انفرادی دعا، اجتماعی دعا، صدقہ کیے، خیرات کیے، غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اب اس کے لیے دین کے اہم رکن کو قربان کر کر جانا، میں نے کہا کہ حضرت کو اس حالت میں بولنے کی اجازت ہوتی تو جنازے میں ہم کو چیخ کر کہتے کہ بے وقوفو تم میری تعلیمات کے خلاف چل رہے ہو، تم کو نماز لازم پکڑنا چاہیے تھا، کلام پاک کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ غلط کیا۔ اب اسے یہ سب باتیں ہٹا ڈال کر خالی ایک ہی جملہ، اب ان کو بھی چھوڑے نہیں، ان کا نماز جنازہ پڑھے سو غلط کرتے، کیا بھی تھے عالماں تھے، حافظاں تھے، انہوں سب غلط کرے سو کیا؟ میں بول رہا ہوں کیا مسئلہ کیا ہے شریعت کا، ایسے ہی جماعت کے بارے میں واقعات بتا کر، دلائل بتا کر، احادیث بتا کر، بزرگوں کی کتابیں بتا کر کہا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ سب بازو رکھ جماعت کے بارے میں بولا خلاف ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات جو تھے اس کے نزاکت کو پہچان لیا، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور کہا کہ صحابہ خاموش رہ جاؤ۔ اس کے بعد اپنے آپ کو قابو رکھنا، جذبات کو قابو رکھنا، ہوش سے کام لینا، جوش میں نہیں بہنا، یہ شان صدیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صفت نصیب فرمائے، جوش میں کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیں بھی ماننے والے، دیوبند کو بھی ماننے والے، لیکن دیوبند والے ایک عالمہ کو تصویر پکڑے تو ہمیں دیوبند کی پوجا نہیں کرتے، کہتے ہیں عالم کو کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کر رہا ہے، قیامت سنتے ہی پکڑ لو۔ تصویر کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گی۔ کل تجھے آج تجھے فون کر کر فتویٰ پوچھا جائے تو کہے گا کہ حرام۔ دیوبند کو در و دیوار کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، دیوبند کا کلمہ نہیں پڑھے۔ دیوبند کو اس لیے ہم نے سینے سے لگایا کہ یہاں متبعین سنت اور جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طبقہ رہتا ہے، لیکن انہی میں کے کچھ لوگ اگر خلاف کرتے ہیں ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کے بعد کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت پیغمبر آئے، افإن مات، اور اگر وہ پردہ فرما جائیں، اور قتل، اگر وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، میرے دوستو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں اس آیت کو ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھا تھا، سنا تھا، لیکن صدیق کی زبان سے آج جب ہم نے سنا لگا کہ آج آیت پہلی مرتبہ آسمان سے عرش سے زمین پر آ گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ آئے چلے گئے، ہارون آئے چلے گئے، ابراہیم آئے چلے گئے، اور حضرت شیس آئے، حضرت آدم آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ افإن مات اور قتل، پردہ فرما جائے یا شہید کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم مرتد ہو جاؤ گے، اپنے الٹے پیٹ چلے جاؤ، کیا کر رہے ہو یہ دیوانگی کیا ہے؟ اور اس کے بعد جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، جو لوگ ہمیں تہمت لگاتے ہیں کہ اکابرین کی توہین کی، کیا وہ صدیق اکبر کو تہمت لگائیں گے کہ انہوں نے نبی کی توہین کی؟ اور یہ الفاظ نہ ہو، تلوار آپ کی گردن ہماری، اس حدیث کی کتاب کے اندر یہ الفاظ نہیں ملیں گے۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے دوستو سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ آج اس کا بھگوان، اس کی دیوی، اس کی دیوتا وہ مر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لاش مبارک ہے، صحابہ کرام ہیں، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کی مثال ذات کی حیات دنیا کی حیات سے زیادہ پاورفل ہے، طاقتور ہے، سفید چادر میں لپٹا گیا ہے، صحابہ کے جذبات سمندر کے موجوں سے زیادہ وہ جو ہے ٹھنڈ ٹھنڈ مار رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں سن لو لوگوں، جو ان کی پوجا کرتا تھا ان کا بھگوان اب مر چکا ہے۔ یہ صدیق اکبر کے الفاظ ہیں، کیسے خطرناک۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ حی زندہ ہے اور کبھی بھی مرنے والا نہیں۔ اب مرضی تمہاری، کسے تم دیوی سمجھتے ہو؟ تو ہم یہ کہتے ہیں پیغمبر تم کس کو سمجھتے ہو؟ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو، یا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، یا اشرف علی تھانوی کو، یا حسین احمد مدنی؟ ہر ایک اپنے دل و دماغ کے اندر ایک بت بٹھا رکھا ہے اور اندرونی طور سے اسے نبوت کا مقام، رسالت کا مقام دے چکا ہے غیر محسوس طریقے پر۔ اعتکاف کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 9 دن یا 10 دن؟ چاند اگر 29 میں آ جاتا ہے تو اعتکاف کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 9۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب بتائی وہ کتنے دن کی؟ 40 دن کی۔ 40 دن جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر 9 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ کتنی مسجدوں میں بیٹھتے ہیں؟ 40 دن بڑھ کر ہے یا 9 دن بڑھ کر ہے؟ ہر 40 والے کو یہ ثابت کرنا کہ محمد الیاس پیغمبر نہیں، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ اعتکاف کو کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور 40 دن کو کس نے کہا؟ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہم اس کو نہیں کہتے وہ غلط ہے، خدا کا کام ہے۔ کائنات کے اندر اس کے اندر رد و بدل آیا، انقلاب آیا۔ ان کے چہروں کو دیکھ دیکھ کر عیسائی اور انگریز، یہود و نصارہ کلمہ پڑھتے چلے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ان کو دے دیا جائے، ان کے کہنے پر 4 مہینے لگا جائے، 40 دن لگا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روایتوں میں آپ کے کمر کو کس دیا جاتا، آپ اپنی بیویوں سے دور ہو جاتے، آپ نے کبھی پورے مہینے کا اعتکاف کیا، لیکن سنت موقدہ جو ساری زندگی آپ نے کیا وہ 9 یا 10 دن کا آخری اشرے کا۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے وہ 9 دن ماننا اس کے لیے آسان ہے، اور جو دل کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، شیطان آ کر الٹی سیدھی ڈالتا ہے، پیر و مرشد کی ڈالتا ہے، استاد کی ڈالتا ہے، تو استاد کی بات مان کر سال سال کھڑے ہونا آسان ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر 9 دن 8 دن 10 دن ایک اشرہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اندر کی دل کی بیماریاں ہیں۔ ہر آدمی دہی بیچنے والا اپنے دہی کو کھٹا نہیں بولتا، اپنے دہی کو مٹھا بولتا ہے۔ ہر جماعت والے، دیوبند والے دیوبند کو اچھا بولتے ہیں، بریلی والے بریلی کو اچھا بولتے ہیں، خبر والے خبر، مجاوری والے مجاوری کو، قادیانی والے انہوں، ذاکر نائک والے وہ اپنی پارٹی، ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن ہم کو دیوانہ بن کر
بیوقوف اللہ نے نہیں بنا، اللہ نے ہم کو سمجھ دی. اور اللہ نے فرمایا مومن کی شان میں کہ جب ان کے سامنے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے سامنے کلام پاک کی آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے تو اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے، بلکہ سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں. اور تفصیلات انشاءاللہ